غزوہ ہند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا، یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی، مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے، یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں، بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہوں گی، لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا، لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیشگوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں، ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے، تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، جب آئیں گے وہ آنا ہوگا، آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے۔ اب امام مہدی دریافت ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے، تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے۔ جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو، دعوت بھی نظر آئے گی، برداشت بھی نظر آئے گا، انتقام لینا بھی نظر آئے گا، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں۔ انتقام بھی لیا آپ نے، برداشت بھی کیا آپ نے، جہاد بھی کیا آپ نے، جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے، صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے، یہودیوں سے دشمنی بھی کی۔ ادھر توجہ کریں میری طرف، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا۔ تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، اسباب نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا، تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی، وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف؟ اتنا طاقتور تھا۔ تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو، صبر صبر صبر۔ اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں، وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا ہے، تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں، کوئی برابر بھی نہیں ہے نا، کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور۔ ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا،
یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے, ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے, آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام, ورنہ آرام سے بیٹھے رہو, اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کی. تم اپنا دفاع کر لو, بہت بڑی بات ہے یہ. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے, اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے. جو تبلیغ ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو, نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی, دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ, اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی, تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں ہے. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں, رہنے دو بس آپ, وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آ کے. تو جو ابواب الفتن ہے نا, نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں, بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی, 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت, یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, اب ان کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم, اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی, تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو عورتیں نمٹیں گی.
تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے, تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں, تیار کریں, 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی, تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں, تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے, تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں, تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں, اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے, 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا, سنت استخارہ, اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں, اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے, اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی, اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے. تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی, اور کرنا کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا, جہاں میں نے پیغام بھیجا, استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا, اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے, چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا, اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے, لڑکیوں کی خدمت کی, ان کے والد نے بلایا, اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج, آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. ٹھیک ہے, کیا فرمایا؟ قبول ہے. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں, پہلے سوچ لیں, استخارہ بھی کر لیں, مشورہ بھی کر لیں, پیغام بھیجیں, اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں, وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ, ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت ہے. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے, نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے, نہیں رخصتی کر پا رہے, نکاح تو پھر جو مرضی تحفے تحائف بھیجتے رہے تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو, اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا, اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں ہے. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے, کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے, لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, جو عربی میں ہے وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی, جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں, 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ, ایک کلمہ پڑھنے سے. تو الف 10 نیکیاں, لام 10 نیکیاں, میم 10 نیکیاں. تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے, تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو. آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا, اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے, تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے. اچھا, میری تفسیر کے لیکچر ہیں, مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے, تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے, اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تو تفسیر بھی پڑھا کریں, تلاوت بھی کیا کریں.
پیر کسے کہتے ہیں, یعنی پیر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پہ دو طرح کی بیعت ہوتی تھی. ایک جہاد کی بیعت ہوتی تھی, ایک اصلاح کی بیعت ہوتی تھی. جہاد کی بیعت کا بھی قرآن میں ذکر, اور ایک اعمال کی بیعت. اعمال کی بیعت کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, اے نبی جب آپ کے ہاتھ پہ مومن عورتیں آ کے بیعت کریں, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, اعمال پہ بیعت ہو رہی ہے. نمبر ایک, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی. لا یسرقنا, چوری نہیں کریں گی. لا یزنینا, زنا نہیں کریں گی. ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف, کسی شرعی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی. فبایعہن, تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں. تو صحابہ کس سے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے؟ بولیں, نبی کے ہاتھ پہ. یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی اور اعمال کی بھی ہوتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جہاد اور خلافت والی بیعت تو باقی رہی, اعمال والی بیعت کو وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا, کیونکہ جو مشائخ تھے اگر وہ نبی کے نائب بن کے لوگوں کو بیعت کرتے تو خطرہ تھا بغاوت نہ ہو جائے, کیونکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور اس وقت بغاوتوں کے خطرے بہت تھے. اسلامی حکومت پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی تھی, تو اس میں خطرہ تھا کہ بھئی بیعت کر رہا ہے, ایسا نہ ہو کل خلافت کا اعلان کر دے. تو لیکن جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہو گئیں, یہ خطرہ ختم ہو گیا, تو علماء نے اسی بیعت کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا کہ لوگوں سے جہاد پہ یا خلافت پہ بیعت لینا خلیفہ کا کام ہے, حاکم وقت کا کام. وہ علماء نہیں کریں گے, وہ کون کرے گا؟ حاکم وقت, اس کے ہاتھ پہ بیعت. لیکن اصلاح کی بیعت کون کرے گا؟ بزرگان دین اور علماء کرام. تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے, اب تک امت میں زندہ ہے کہ علماء پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو. ان کو لگتا تھا کہ یہ نیک ہے تو یہ اصلاح بھی کر سکتا ہے, تو اس کے ہاتھ پہ. تو یہ سلسلہ, اس میں فراڈی بھی بہت آئے, 2 نمبر پیر بھی بہت آئے اس میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے. تو یہ سلسلہ اب تک ہے. میں بیعت تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے, اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو جو ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ دین کی مجھ سے لے رہا ہے, یہ ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. خود بھی گمراہ ہوتا, آپ کو بھی گمراہ کر دیتا میں. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیعت تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری سے, وہ بیعت تھے مولانا شرف علی تھانوی سے. یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا 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 بہت پیچھے تک جاتا ہے یہ. تو یہ اس وقت وہاں تک جاتا ہے جب مشائخ نے اس بیعت کے عمل کو زندہ کیا تھا. تو اس کے فائدے بہت ہیں, لیکن بیعت ہونا کس سے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 1, اسے پہلے بزرگ سے خلافت ملی ہو, اجازت بیعت ملی ہو. اپنے بارے میں خود نہ کہتا ہو کہ میں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, بلکہ اس کو پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مشائخ کا, ان میں سے کسی سلسلے سے اجازت ملی ہو, یعنی انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہو. ایک بات. نمبر 2, اس توحید پرستو مشرک بولو نا. آج کتنے ہمارے پیر کو غیب کا علم ہے, ہمارے پیر کو سب پتہ چل جاتا ہے, پیر کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا. پیر بھی میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے, بشر ہے. مشرکین نبی سے آ کے کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں, آپ یہ کریں. آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ میں بشر ہوں, میں انسان ہوں. تو انسان تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کہتے تھے غیب کی باتیں بتائیں. آپ نے فرمایا اگر لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, مجھے غیب کا پتہ ہوتا مجھے تو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ہوائی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا, وہ میری اور آپ کی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں؟ انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کو. کب کیا ہوگا, مرے گا کب, زندہ کب ہوگا, کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, اخبار پڑھے گا تو پتا چل جائے گا, اخبار نہیں پڑھے گا تو پتا نہیں چلے گا. تو لوگ پیر کو سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے, وہیں سے معلومات لے کے پارسل ہو رہی ہیں یہاں. کوئی مخلوق نہیں, عجیب سی میرے اور آپ کی طرح کا ایک سادہ سا انسان ہے, بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو نیک ہے, لہذا آپ اس کے ہاتھ پہ کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں. نیک بھی ہے اور مصلح بھی ہے. مصلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک بنانا جانتا بھی ہے, تربیت کرنا جانتا ہے. بعض لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں, تربیت دینا نہیں آتی. دیکھو فوج میں سب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, لیکن جو نئے کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے, ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہر ایک کی سلیکشن نہیں ہوتی. ٹریننگ دینے کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ باڈی بلڈر ہوتے ہیں, فزیکل فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ فزیکل فٹنس کے ٹیچر نہیں ہوتے, وہ ٹیچنگ کے لیے الگ کورسز کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے, بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو نیک بنانا جانتے نہیں ہیں, لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو تربیت نہیں ہوتی. تو ایسے آدمی جو نیک بھی ہو, نیک کا مطلب عقیدہ بھی صحیح ہو اور کسی بدعتی نہ ہو, سب سے اہم بات یہ, اس کا ہر عمل کہاں سے ثابت ہو؟ سنت سے, صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے, کسی ایسے عمل پہ نہ ڈال رہا ہو جو سنت کے خلاف ہو. تیسری چیز یہ کہ کبیرہ گناہ پہ اصرار نہ ہو, اصرار علی الکبیرہ کا مرتکب نہ ہو. کبھی کسی سے گناہ ہو گیا, توبہ کی توفیق مل گئی, وہ سب بشر سے, ہر بشر سے ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ اصرار نہ ہو. کبیرہ گناہ کا مرتکب ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے تو ہوئے ہی چلے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس سے. تو یہ چند شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو اس سے بیعت ہونا جائز ہے. لیکن بیعت کر کے کرنا کیا ہے؟ شریعت کے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے جو تربیت سے متعلق ہے. مسئلہ اس سے نہیں پوچھنا, مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ مفتیان کرام سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر و مرشد آپ کو شرعی مسائل جب بتائے گا جب وہ مفتی ہو. اگر مفتی نہیں ہے تو بس اس سے بولیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے, فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, میں نشہ کرتا ہوں, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ برائیاں مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں, تو آپ میری تربیت کریں. تو وہ آپ کی تربیت کرے گا تاکہ آپ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں, اور چھوٹتی ہیں برائیاں. اس سے آگے نہیں جانا. حلال حرام کا علم اس سے نہیں لینا, حلال حرام کا علم کس سے لینا ہے؟ بھائی مفتیان کرام سے, علماء کرام سے. دوسری بات یہ کہ مباح چیزوں میں, مباح سمجھتے ہو یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنا بھی جائز ہے, نہیں کرنا بھی جائز ہے. تو جب ایسی چیز ہوگی تو اس میں ماں باپ کو اپنے پیر پہ ترجیح دینی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس کی ایک مثال, ایک بڑے بزرگ تھے, انہوں نے اپنے مرید سے کہا سر منڈاؤ, ٹنڈ کراؤ تم. اب ان کے ماں باپ کو وہ ٹنڈ پسند بولو نہیں تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں یہ گنجے ہو کے آپ اچھے نہیں لگ رہے, اور میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ کہہ رہے ہیں گنجے ہو جاؤ. تو میں نے کہا بھائی اللہ نے قرآن میں 20 جگہ ماں باپ کا حق اللہ رسول کے بعد سب سے بولو زیادہ. یہ بال رکھنا نہ رکھنا کوئی شریعت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کی ٹنڈ بری لگ رہی ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ ماں باپ کا دل دکھانا کیا ہے؟ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے, وہ بھی پیر و مرشد تھے, تو کسی نے پوچھا حضرت ایک کام کا میرے ماں باپ مجھے حکم دیتے ہیں اور میرے پیر صاحب مجھے اس کے خلاف کا حکم دے رہے ہیں, اور وہ حلال حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے. وہ پیر ہی صحیح نہیں ہے. اگر وہ صحیح شرعی پیر ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر نہیں دے گا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے. تو یہ اگر اس اعتدال کے ساتھ کسی سے بیعت ہوا جائے اور پیر میں یہ خاصیت ہو, یہ چیزیں جانتا ہو, تو پھر یہ بہت فائدے کی چیز ہے. بیعت ہونے کا بہت فائدہ. جتنے بڑے بڑے مشائخ بزرگان دین ماضی میں پیدا ہوئے ہیں, سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا. یہ جو آج مذہبی اسکالر آ رہے ہیں نا فرعون بنے ہوئے, وجہ کیا؟ ان کا کوئی مینٹور نہیں ہوتا. یہ چند کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں اور خود کو سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتے ہیں ہم بہت نیک ہیں, تو پھر وہ تکبر کا ایک کنستر بن جاتے ہیں. اللہ بچائے. بجلی علی میں سوال مکمل کروں.